سینئر صوبائی وزیر شرجیل عام میمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ جو ملک میں اس وقت حالیہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں پنجاب صوبے میں، اسلام آباد میں اور باقی نواحی علاقوں میں اور ناردرن ایریاز میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور بہت قیمتی جانیں جو ہیں 100 سے زائد لوگ جو ہیں قیمتی جانیں ان کی نقصان ہوا ہے۔ تو اس غم کی گھڑی میں ہم سب ان کے ساتھ ہیں، اور کیونکہ سندھ حکومت 2010 سے بارشیں، سیلاب اور پھر 2022 میں بھی جو طوفانی بارشیں، سب یہ چیزیں دیکھی ہیں اور اس کو ہینڈل کر چکی ہے، تو حکومت سندھ جو ہے وہ ہمیں کہیں پہ بھی اگر ہماری مدد درکار ہوگی کسی بھی صوبے کو، کیونکہ ہمارے پاس اس میں کافی ایکسپرٹیز الحمدللہ رہی ہیں، تو جہاں پہ مدد درکار ہوگی تو سندھ حکومت والنٹیئرلی جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی کسی بھی قسم کی، تو اپنے تمام ان صوبائی حکومتوں کے ساتھ اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کے تمام ورکروں کو اور سب عہدیداروں کو کہا ہے کہ جی اس گھڑی میں جہاں پہ بھی امداد اور مدد کی ضرورت ہو تو وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی رہیں اور اپنے پبلک کے ساتھ بھی رہیں۔ اور گورنر پنجاب اس وقت جو ہے وہ مختلف علاقوں کے مسلسل دورے بھی کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی جہاں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اگر ہماری کہیں بھی ہم مدد کر سکتے ہیں ہم والنٹرلی تیار ہیں۔ خیر اس صورتحال میں یہ جیسے کلائمیٹ چینج ہے، خدا نخواستہ اگر سندھ میں بھی بڑے اسپیل آئے تو حکومت سندھ جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے، اور چیف منسٹر صاحب نے مختلف اوقات میں میٹنگ کرتے رہے ہیں کمشنرز کے ساتھ، ڈی سیز کے ساتھ، میئرز کے ساتھ، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو کے ساتھ، اور سب کی سب ٹیمز جو ہیں گورنمنٹ کی وہ ہر علاقے میں موجود ہے، مشینری موجود ہے، پی ڈی ایم اے کی مشینری موجود ہے کہ جہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی صورتحال اگر ہوئی خدا نخواستہ تو پوری انتظامیہ الرٹ ہے، ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو بھی الرٹ ہیں، اور سب لوگ جو ہے اس کو فوکس کیے ہوئے ہیں۔ سیکنڈ جو مین ایشو ہے وہ جو ریسنٹلی بلوچستان میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، اور اس پہ آپ نے دیکھا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ سب اس افسوسناک واقعے کی ہم نے شدید مذمت بھی کی، اور یہی کہا کہ جو بھی اس میں شامل لوگ ہیں جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا ہے یا جن لوگوں نے ان معصوم لوگوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، اور اس پہ پوری جو پیپلز پارٹی ہے اس کا موقف بالکل کلیئر ہے کہ جو قاتل ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ جو ہے آئندہ کوئی اس طرح کی ہمت نہ کرے، اور یہ آنر کلنگ کے نام پہ جس طریقے کا یہ ایک بروٹل انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ دوسری ریسنٹلی ابھی سینٹ کی الیکشن ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے پاکستان میں سینٹ کی سب سے بڑی جماعت ہو کر سامنے آئی ہے، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے مثبت پالیٹکس کے ساتھ ان تمام جو ہے پلیٹ فارمز پر آئینی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری کرتی رہے گی، اور پیپلز پارٹی واحد ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی جو کہ آئین سازی اور قانون سازی کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ہم نظام کو بہتر کریں اور پازیٹیو چیزیں ہوں جس سے پبلک کو ریلیف مل سکے۔ کل آپ کو پتا ہوگا کہ جس طریقے سے ایک نیا بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جانب سے ایک ایونٹ ہوا جس میں چیف منسٹر صاحب چیف گیسٹ تھے، عوام کے لیے جو ہے کاروبار جو لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے کہ اب ون ونڈو آپریشن، ریڈ ٹیپزم کو بالکل ختم کر کے ون ونڈو آپریشن کے ذریعے جس نے بھی کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، پوری دنیا میں ٹریڈ لائسنس ہوتے ہیں، بزنس لائسنس ہوتے ہیں، اس کو بہت آسان کیا گیا ہے کہ ون ونڈو آپریشن کے ذریعے آن لائن وہ پلیٹ فارمز دیے گئے ہیں جس کے ذریعے لوگ جو ہے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت گولڈن اپرچونٹی ہے بزنس کی، اور انٹرنیشنل انویسٹرز بھی پاکستان آ رہے ہیں، وہ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ کوشن موجود ہے کاروبار کے لیے،
تو ہم اپنے ملک اور پورے پاکستان کا جو بزنس ہب ہے وہ کراچی ہے، اور صوبہ سندھ میں بہت زیادہ کاروبار کی وہ اپرچونیٹیز موجود ہیں. تو حکومت سندھ جو ہے وہ اس طرح کی اپرچونیٹیز کو انکریج کر رہی ہے کہ جس نے بھی کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کو مختلف سرکاری آفیسز میں جو ہے وہ دھکے نہ کھانے پڑیں، اور وہ آن لائن ہی اپنے ٹریڈ لائسنسز لیں اور وہ جلد ہی اپنا کاروبار شروع کر سکیں، جس سے ان کے کاروبار میں بھی بہتری ہے اور پھر اس سے جاب اپرچونیٹیز بھی کلیئر ہوں. ریسنٹلی آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ایک لیاری میں ایک بلڈنگ گری، اور اس سے پہلے بھی کمیٹیز موجود تھیں، پھر اس کے علاوہ بعد سخت ایکشن لیا گیا، اور اس ایکشن کے بعد جو ہے جو 61 بلڈنگز جو کہ ولنریبل تھی، ان بلڈنگز کافی خالی کروائی گئی ہیں، اور جو ٹوٹل جو اس وقت ویکیٹ کرائی گئی ہے 61 میں سے 59 بلڈنگز جو ہیں، 59 بلڈنگز جو ہیں وہ خالی کرائی گئی ہیں. اور اس میں میرے پاس فوٹیجز بھی ہیں پھر کہ کچھ بلڈنگز میں جن میں لوگ موجود تھے ان کو جو ہے ہم نے پھر ان کو ایویکویٹ کیا ہے. These are indispensable for a just international order. These same guiding principles continue to shape our contributions to the Council's work, including in our presidency this month, both in deliberations and in action. This is a time of growing turbulence in the world, where the costs of unresolved disputes, long-running conflicts, unilateral actions, and disregard for international law are being felt in every region of the world. Excellencies, we believe that global peace and security can only be achieved through multilateralism, peaceful settlement of disputes, inclusive dialogue, and respect for international law. Against this backdrop, as you know, Pakistan has chosen to place the focus of its presidency on 3 priorities. First, peaceful settlement of disputes, a core principle of the Charter, but one too often sidelined. The high-level open debate and the UN Security Council Resolution 2788, unanimously adopted earlier today, reflected this priority. Second, multilateralism. We see multilateralism not as a slogan, but as a necessity. The Security Council must be seen not only as a chamber of reaction, but a forum of prevention, problem solving, and principled leadership. Third, cooperation between the UN and regional organizations, particularly the OSCE. With 57 member states, the OSCE is a vital partner in global peace building. We look forward to enhancing this cooperation further at the upcoming Council briefing with the OSCE on 24th of July. Excellencies, ladies and gentlemen, Pakistan remains actively engaged with member states, our friends and our partners here at the United Nations and around the world to advance our shared objectives of peace and development. This engagement and commitment transcends the Security Council across the UN system. Pakistan is a leading voice in the global climate and development discourse, from the General Assembly to ECOSOC and elsewhere. Pakistan has championed the strengthening of the 3 pillars of the United Nations: peace and security, development, and human rights, and supported reform of the United Nations to make this organization stronger, more effective, and more responsive to the interests and priorities of the general membership. Excellencies, Pakistan has also presented its candidature for election to the Human Rights Council for the term 2026-2028. Our engagement with the Human Rights Council is guided by the idea of truce, tolerance, respect, universally consensus building, and engagement. Pakistan's candidature is endorsed by the Asia Pacific Group, and we hope to count on your valuable support. In conclusion, my message is that in a world facing deepening divisions and mounting challenges,
we must choose cooperation over confrontation and diplomacy over force. Pakistan stands ready to work with all of you to advance these common goals. I thank you for sparing time and joining us this evening at the invitation of Ambassador Asim Iftikhar. Have a very good evening and enjoyable get-together. Thank you so much. نیویارک میں اسحاق ڈار تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ دنیا کو اس وقت گہری تقسیم اور چیلنجز کا سامنا ہے. مزید کہا کہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مزید تعاون کی ضرورت ہے. کہ 4 پہ چیف منسٹر صاحب نے ڈے ٹو ڈے میٹنگز کر رہے ہیں کہ جلدی اس پروجیکٹ کو بھی پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. یہ مین جو ہے اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ جی کراچی کے لیے جو میگا پروجیکٹس ہیں اس میں کراچی کے شہریوں کو سہولت مل سکے. شفیق صاحب یہ بتائیں کہ کل عدالتوں نے 9 مئی کے حوالے سے کچھ فیصلے دیے ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو سزائیں آئی ہیں 9 مئی. اس کا مطلب ہے عدالتوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ ان رہنماؤں نے 9 مئی کا واقعہ کرایا. آپ کیا کہیں گے اس بات؟ دیکھیں جی آنیسٹلی اسپیکنگ کسی بھی اگر سیاسی رہنما کو سزا ملتی ہے تو کوئی ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے. بٹ وہ لوگ جو کہ ملوث تھے 9 میں جیسے گھنونے واقعے میں ان کو معاف بھی نہیں کیا جا سکتا. سیاسی رہنما کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو کبھی بھی یہ سیاسی تربیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کہنے پہ جو ہے وہ ملک کی اہم مقامات پر حملے کریں یا آپ لوگ جا کے بسوں کو آگ لگائیں یا آپ ایمبولینسز کو آگ لگائیں یا آپ ریڈیو پاکستان کو آگ لگائیں یا آپ جا کے بسوں کو اور یہ جو وہاں پہ املاک ہیں ایدھی کی ایمبولینسز کو آپ آگ لگائیں. یہ سیاستدان کا کام نہیں ہے. لیکن سیاسی لوگوں نے جن لوگوں نے یہ جتھوں کی سربراہی کی اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر کو بھی نظر آتش کیا تو یہ ان لوگوں کو ظاہر کیفر کردار تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ کل کو یہ چیز نہ ہو سکے. اور اس میں سمجھتا ہوں اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ اس اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے اور ماسٹر مائنڈ کے فالوورز کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے لیڈر جو خود تو بیٹھا ہوا تھا ڈرائنگ روموں میں اور اس نے اپنے بچے ملک سے باہر رکھے ہوئے تھے اور اس نے قوم کے بچوں کو اس چیز پہ جو ہے وہ راغب کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو سزائیں ملی. تو یہ انتشار کی سیاست دہشت گردی کی سیاست یہ سیاست نہیں کہا جا سکتا. یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ 9 مئی میں جو جن رہنماؤں نے معافیا مانگی آج ان کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معافی نہیں مانگی تو آپ کو سمجھتے نہیں جن لوگوں نے معافی مانگی ہے وہ بھی اس جرم میں شریک ان کو سزا ملنی چاہیے؟ نام لے لیں کس نے معافی مانگی بھائی بہت سارے مجھے نہیں پتا. یہ میرے لیے خبر ہے لیکن خیر جس نے بھی جرم کیا ہے نا اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. آپ کیا فری فار آل کر دو کہ کل کو خدا نہ خدا کسی واقعے میں پورے ملک کو آپ آگ لگا دو. معصوم لوگوں کو جو ہے ان کی جن کے لیے حکومتیں کس طرح چیزیں بیٹھ کے بناتی ہے اس کو آپ ان ساری چیزوں کو آپ آگ لگا دو. عبدالستار ایدھی کی ایمبولینس نے آپ کا کیا قصور کیا تھا؟ پیپلز بس سروس نے آپ کا کیا قصور کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے ہمیں پاکستان دیا اس کے گھر کو آپ نظر آتش کر دیا تو اس نے آپ کا کیا قصور کیا تھا؟ تو آپ اس طرح فری فار آل تو نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ اپنی مرضی سے سرکاری املاک کو آگ لگاتے جاؤ اور آپ کو چھوڑ دیا جائے. یس آپ کا اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ابھی تو ایک سزا اور آنی باقی جس کو میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے زمان پارک سے پولیس والوں پر پیٹرول بمپ سے حملے کیے. مطلب کیا پولیس والے انسان نہیں ہیں؟ کیا پولیس والے کسی کی اولاد نہیں ہیں؟ کسی کے بچے نہیں ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ ان میں کسی کی جان چلی جاتی تو ان کو بھی معاف کر دیا جاتا. تو جو لوگ دہشت گردی کی بات کریں گے ڈیفینیٹلی ریاست کا کام ہے کہ اپنی دہشت گردی کا جواب جو ہے وہ اپنے قانونی طریقے سے اس کا دے اور قانون میں وہ سزائیں موجود ہیں. اور ابھی بھی جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کے لیے ابھی ہائر کورٹس موجود ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں تو کوئی حوصلہ کوئی ہائی کورٹ سے بری ہو جائے. حوصلہ اگر ہائی کورٹ میں کسی کو برقرار رہی تو سپریم کورٹ سے بری ہو جائے. اگر سپریم کورٹ بھی وہ سزائیں برقرار رکھتی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ لوگ مجرم ہیں, ان لوگوں نے یہ گناہ کیے ہیں. دیکھیں جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. شہر میں اس طرح کی انکروچمنٹیں ہوئی ہیں
اور اس کو بھی میں انکروچمنٹ کے زمرے میں لے آؤں گا کہ اگر آپ کے پاس گراؤنڈ +3 کی پرمیشن تھی اور آپ اگر 4 آپ منزل اور لے گئے تو آپ نے جو ہے وہ انکروچمنٹ کی. یس, اس ادوار میں جتنے بھی افسران تھے جن کے دور میں ہوئی ہیں, اسی لیے جو FIR حکومت کی جانب سے کاٹی گئی ہے اس میں اس ادوار کے تمام افسران کو نامینیٹ کیا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہوا ہے کہ سٹنگ آفیسر جو کہ بڑے بڑے گریڈوں میں موجود تھے ان کی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں, اور بڑے بڑے افسران جن کو اپنے عہدوں سے ہٹایا گیا ہے, کچھ کو سسپینڈ کیا گیا ہے. تو یہ حکومت کا ایکشن ہی تھا, کیونکہ قیمتی جان سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے, ایک بھی قیمتی, یہ تو 27 لوگ بیچارے جو ہے وہ مارے گئے, لیکن کوئی ایک بھی قیمتی جان جاتی ہے تو وہ اس میں قصوروار کا تعین کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. جہاں سروے کی بات ہے, سروے اس وقت چل رہے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ ہوئی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ بغیر نقشوں کے کنسٹرکشن ہوئی ہے. ان تمام چیزوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اس میں نے کہا کہ ہم 2 کیٹیگریز بنائی ہیں. ایک کیٹیگری جو وہ بلڈنگ جو کہ مخدوش ہے اس کو تو ہم لوگ خالی کروا کے گرا رہے ہیں. ایک جنہوں نے وائلیشن کی ہے تو وائلیشن کرنے پہ ہم وہ جہاں تک کی وائلیشن وہ توڑ رہے ہیں. ہم پوری کی پوری بلڈنگ نہیں گرا رہے ہیں. جو آپ کو تصویریں آپ کو دکھائی گئی اس میں اگر کہیں پہ 3 منزلیں غلط بنی ہے, 1 منزل اوپر غلط بنی ہے, تو اس 1 منزل کو ہم توڑ رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کی بات ہے, ہم اس منزل کو توڑ رہے ہیں. اور پھر جہاں پہ وائلیشن ہے تو وہ بلڈنگ کو ہم سیل بھی کر رہے ہیں, اور ان بلڈرز کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی طور پر کیفر کردار تک ان کو پہنچایا جائے, تاکہ وہ مزید اس طریقے کی حرکتیں نہ کریں جس سے پبلک کی زندگی جو ہے خطرے میں پڑے. آپ نے کہا کہ جو بارش اور سیلاب کی وجہ سے نقصان ماضی میں بھی دیکھا اور CM صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جو رین کا نیچرل واٹر فلو ہے اس کی راہ میں جیسے کیپٹن سوسائٹی ایئر فورس کی, آرمی کی, ڈیفینس کی, اس سبھی نجی سوسائٹی میں بھی بنا دی گئی ہے. اچھا, نیچرل فلو اور اس کا ہم نے دیکھا DHA اسلام آباد میں واقع ہوا وہ بھی انہیں کی بنائی گئی, اس کے خلاف تو کوئی ایکشن, کیونکہ نیچرل فلو واٹر ہے, اس میں پانی آئے گا تیز تو وہ جو بھی ہوگا سامنے نقصان ہوگا. سیکنڈ ون سر, MQM کو اتنا یقین کیوں ہے کہ پیپلز پارٹی کے نیچے زمین سے زمین کھینچنے والی ہے, اتنا کانفیڈنٹ کوئی؟ اچھا, 2 باتیں. جہاں آپ نے پہلے بات کی, دیکھیں جی جو نیچرل فلوز ہے نا, اب نے دیکھا کہ ہم لوگ کورنگی کاسبے جو ہے اس پہ بھی برج بن رہی ہے, کیونکہ نیچرل فلوز میں انکروچمنٹس تھیں. اور یہ جو ایک کہتے ہیں کہ دریا کے پیٹ میں جو ہم بلڈنگز بناتے ہیں یا اس طرح کے انسٹرکشن ہے وہ غلط ہے. جہاں پر بھی پانی کے اب میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ سرکاری بلڈنگ جو ہیں وہ نالوں پہ بنی ہوئی تھیں. اچھا, آپ کے کچھ اخباروں کے دفاتر جو ہیں, میڈیا ہاؤسز, وہ بھی بنے ہوئے ہیں نالوں میں, ٹھیک ہے نا. تو جہاں پہ, اور اس سے ہوتا کیا ہے, اس کا پرابلم مجھے ہوتا ہے کہ میں بتا سرکاری دفتر, تو اب آپ جب پانی کو اپنا نیچرل فلو نہیں دیں گے تو ظاہر پرابلم ہوگی. تو ہر ادارے کا کام ہے, آپ نے مختلف اداروں کے نام لے لیے, ہر ادارے کا کام ہے, ہر ایک ہماری جو جوریسڈکشن میں ہمارے پاس جس طرح کے انکروچمنٹس ہیں ان کو ہم ختم کریں, باقی جن کی جوریسڈکشن میں آ رہی ہیں وہ اس کو ختم کریں, سب ختم ہونا چاہیے. جب آپ کے MQM کی بات کی, دیکھیں MQM سیاسی طور پر آپ کو سب کو پتہ ہے, اور یہ میرا کوئی سیاسی بیان نہیں ہے کہ MQM سیاسی طور پہ آج کہاں کھڑی ہے, سب کو پتہ ہے. MQM کی عوام میں ریئل پذیرائی کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے. اب MQM اس وقت ایک کام پہ چلی ہوئی ہے, وہ یہ کہ ان کو پتہ ہے جی کہ پذیرائی ان کو مل نہیں رہی ہے, ریسپانس مل نہیں رہا, جتنے بیانات دے رہے ہیں پبلک ان کو ریسپانس دے نہیں رہی ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم کس طریقے سے کوئی ایسا کام کریں جس سے لوگوں کی ہمارے پاس ہمدردی آئے. اب اس کے لیے کبھی وہ اجرک کی پلیٹ پہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی وہ جو ہے لسانی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے کوئی نفرت انگیز سیاست کریں. اب نفرت انگیز سیاست کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نفرت انگیز بات کریں اور اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی سے یا کسی اور جگہ سے کوئی نفرت انگیز جواب آئے. اور جب نفرت انگیز جواب آئے گا تو ہماری کچھ ہمدردیاں بڑھیں گی. اگر میں کسی کو برا بھلا بولوں گا تو مجھے جب جواب میں مجھے برا بھلا بولے گا تو شاید وہ کچھ اور لوگ بھی برا ماننا شروع کر دیں. تو اس کا ہم نے یہ جو میں نے سولوشن جو ہمیشہ اپنے لیے ایک نکالا ہے کہ MQM کی کافی چیزوں کو میں اگنور کرتا ہوں, کیونکہ میں ان کے کہنے پہ ان کی وکٹ پہ نہیں کھیلنا چاہتا, کیونکہ اصل میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے, زمینی حقائق بالکل میرے حساب سے وہ فارغ ہو چکی ہے. اب اس میں اگر وہ جان بوجھ کر نفرت انگیز سیاست کریں گے, نفرت انگیز بیانات دیں گے, اور وہ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم بھی نفرت انگیز بیان دیں گے, وہ نہیں دیں گے. فاروق ستار صاحب نے ریسنٹلی نفرت انگیز بات کی, اس سے پہلے ایک اور صاحب ہیں جو کبھی کبھی جاگتے ہیں پھر سو جاتے ہیں, آفاق احمد صاحب, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب یہ لوگ کھڑے کہاں ہیں؟ اور پھر وہی آفاق احمد صاحب نے ایک بہت بڑی ریلی اناؤنس کی تھی, پھر آپ نے دیکھا کہ
آخری رات کو خود واپس ہو گئے. تو ان لوگوں کو عوام کو پہچاننا چاہیے کہ یہ لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں. آپ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ یس, آپ کے لیے بزنس اپرچونیٹیز پیدا کی جائیں, وہ آپ کے لیے خیر خواہی ہے. آپ کے لیے روزگار کے اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں, آپ کو سوک جو ہے فیسلٹیز دی جائیں, یہ آپ کے خیر خواہی, اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہمیں پبلک کے جو گریوینس ایشوز ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگ کسی آئیڈیل معاشرے میں رہ رہے ہیں. ہمارے پاس چیلنجز بھی ہیں اور ایشوز بھی ہیں. ہر ایشو کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیچھے منطق یا کوئی نہ کوئی چیلنجز ہیں. کراچی کی جو صورتحال ہے, کراچی کا جو اصلی کراچی تھا, جو 1940 میں, 1950 میں, 1960 میں, 1970 تک, 75 تک, 80 تک بہتر تھا. پھر 86 کے بعد جو کراچی بنا, پھر کراچی کا جو نقشہ تبدیل کیا گیا, کراچی کے اداروں کو جس طریقے سے ایک کنٹروورشل کیا گیا. اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ جب بیچ میں آپریشن ہوا تو جو ٹیررسٹ گرفتار ہوتا تھا تو یا تو کبھی کے ایم سی کا ملازم نکلتا تھا, یا واٹر بورڈ کا ملازم نکلتا تھا, یا کوئی ایسا ممبر ہوتا تھا, بڑے بڑے نام تھے جو کہ ایک ٹائم پہ 4 جگہوں سے تنخواہیں بھی لے رہے تھے. تو انہوں نے کس طریقے سے ان اداروں کو بٹھایا. اب الحمدللہ ظاہر چیز ہے, جب آپ بہت زیادہ بگاڑ دیتے ہو نا تو اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگتا ہے. تو وہ وقت اس ٹرانزیشن پیریڈ سے ہم گزر رہے ہیں تاکہ چیزوں کو واپس ری ویمپ کر سکیں اور اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں تمام اپنے اداروں کو. اس پہ ہم کوشش کریں. تو ایم کیو ایم کے وکٹ پہ مجھے نہیں کھیلنا, اور ان کو جو کہنا ہے کہہ دیں. نفرت انگیز بات کریں گے, ہم ایک کان سے سنیں گے, دوسرے کان سے نکال دیں گے. ہاں, اگر وہ پبلک ایشوز پہ ایم کیو ایم بات کرے گی, یس, اس کو ہم ایڈریس کریں گے. اگر ایم کیو ایم کوئی سیریس گریوینس لے کر آئے گی, ہم اس کو ایڈریس کریں گے. لیکن اگر ایم کیو ایم یہ چاہے گی کہ جی ہم ان کی وکٹ پہ کھیلیں اور ہم بھی لسانی بات کریں, ہم بھی نفرت انگیز بات کریں, تو جی ہمیں نہ کوئی نفرت انگیز بات کرنی ہے, نہ ہمیں اس سوچ میں جانا ہے جو کہ ایم کیو ایم کے قائد کس دور میں نفرت انگیز باتیں کر کے انہوں نے ایک اپنی سیاست کا آغاز کیا. کراچی کی دیواریں بھی سب کے سامنے تھیں کہ دیواروں پہ کیا لکھا ہوتا تھا, کون سے سلوگنز لکھے ہوتے تھے, کون سے ہتھیاروں کی تصویریں چھپی ہوتی تھیں. وہ اس سیاست میں ہمیں نہیں آنا. ابھی ایم کیو ایم نے اپنے قائد کو تو چھوڑ دیا ہے, لیکن اپنی اس طرز سیاست کو نہیں چھوڑا. اب وہ طرز سیاست وہی روکنے کی کوشش کریں گے. ہم پھر کوئی نفرت انگیز بات کریں, پھر لسانی بات کریں, پھر کوئی خدا نخواستہ ہڑتالیں ہوں, پھر کوئی ہنگامے ہوں, وہ اپنے نہیں کرنے دینا ان کو. ہاں, اگر ان کا کوئی بھی شخص اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کو قانون صحیح طریقے سے اس کو نپٹے گا. باقی بیانات اور اس طرح کی سیاست پہ ہمیں انگیج نہیں ہونا. اور میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ایم کیو ایم کی بات کو اگنور کر رہا ہے, اس طرح کی نفرت انگیز بات کو, وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. جی جمال صاحب. پیپلز پارٹی کے ماضی میں سینیٹر رہے, صدر مملکت کے قریبی شخص رہے, محترمہ کے دور میں بڑی ویلیو تھی. یوسف شاہین سندھی زبان کے بہت بڑے شاعر ہیں, ادیب ہیں, 2-3 اخبارات کے مالک رہے ہیں. آج کل وہ بڑی قسم کرسی میں ان کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں, ان کا یہاں دفتر یا بنگلوں کا اس پہ قبضہ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کا قریبی اہم تھنک ٹینک کا بندہ رہا ہے. تو چونکہ آپ حکومت ہیں ان کے لیے جمال صاحب, میں سمجھ گیا آپ سوال. میرے لیے یہ نیوز ہے جو آپ نے مجھے بتائی نا, مجھے اس کا علم نہیں ہے, میں آپ سے ڈیٹیل لے لیتا ہوں. اور کہیں پہ بھی اگر یوسف شاہین صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہوگی تو میں آپ کو گارنٹی کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ پوری پیپلز پارٹی, پوری سندھ حکومت, صرف ان کے ساتھ نہیں کسی کے ساتھ بھی ہو رہی ہوگی تو اس کے ساتھ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی, اگر ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو رہی. جی جی میں آلریڈی ایسا نہیں کہ کوئی بھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا آفیسر جا کے کوئی بلڈنگ خالی کروا دے, بول دیجیے مخصوص عمارت ہے. ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس کمیٹی میں پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے ممبرز بھی شامل ہیں. اس کمیٹی میں جو آپ نے کہا کہ بلڈرز یہ کروائیں, تو بلڈرز کی نمائندہ تنظیم آباد ہے, آباد کے نمائندے بھی شامل ہیں کہ جینوئنلی اگر کوئی بلڈنگ خستہ حالت میں ہے تو اس کو خالی کروانا ہے, یا اگر اس کی کوئی منزلیں توڑنی ہے تو اس کے آباد کا نمائندہ شامل ہے. اب اس میں اگر کوئی بلڈر کی من مانی نہیں چل سکتی. پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے ممبرز ہیں, آپ کے اور بھی گورنمنٹ آفیسرز بھی ہیں, تو پیورلی میرٹ پہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود کوئی اتنا بااثر ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو پلیز آپ میڈیا آزاد ہیں, آپ ہمیں بتائیں, ایس بی سی لوکل گورنمنٹ منسٹر صاحب کو بتائیں, چیف منسٹر صاحب کو کمپلین کریں, اس پہ 100% ایکشن ہوگا. کسی بھی کے ساتھ ناجائزی جو ہے انشاءاللہ وہ نہیں ہونے دیں گے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے قوانین میں ترمیم ہونا تھی, کابینہ نے بھی اور انکوائری کمیٹی نے بھی سلسلے میں سفارشات کی تھی, وہ معاملہ کہاں تک پہنچا؟
دیکھیں جی بالکل اب بات صحیح ہے کہ ہمارے پاس کافی چیزیں پرانے قوانین کے حوالے سے چل رہی ہیں اور اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب ڈیفینیٹلی ہمارا جمعے سے سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے, تو کچھ یہ قوانین کچھ اور قوانین ہیں, تو جہاں پہ اس وقت چینجز ہیں پروپوز وہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. سر آپ نے بلڈنگ آپریشن کر رہے ہیں, ماضی میں بھی آپریشن ہوئے ہیں, لیکن حوصلہ افزائی اس کی ہوتی ہے زیادہ کاروں کی کہ آپ لوگ صرف ایک بلڈنگ کا چھوٹا سا توڑ دیتے پھر دوبارہ جب وہ معاملہ ٹھنڈا تھا دوبارہ کائنات وہ بلڈنگ بناتے ہیں. تو اس طرح بھی یہی کر رہے ہیں کہ بلڈنگوں کے صرف معمولی طور پہ توڑیں گے, جیسے ماضی میں شادی خاص کے خلاف آپ نے بھی کہا ہے کہ دوبارہ کر لیں, تو کوئی پراپر اس کا وہ کرنے جا رہے ہیں کہ بالکل ہی بلڈنگ کا جو دور ہے ختم کر دیں یا ہلکا سا کوئی کٹ مار رہا ہے. دیکھیں جی میں تھوڑی اس کی تصحیح کر لوں آپ کو, یہ نہیں ہو رہا کہ جی میں نے کہا جہاں پہ جتنی انکروچمنٹ اتنی انکروچمنٹ ختم کی جا رہی ہے, کہ جہاں کیوں کافی جگہوں پہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ بھی, لیکن جہاں پہ کوئی بہت بڑی وائلیشن ہے نا اس میں بلڈر کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹی جا رہی ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جی بلڈر صاحب جو ہے وہ ایف آئی آر بھی کاٹیں پھر کورٹوں میں جائیں پھر دوبارہ وہی کام کریں, پھر تو وہ نہیں کریں گے. کینٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے 20 بلڈنگ کو جو ہے نا انہوں نے ملتان جوہر میں جو ہے وہ مخصوص قرار دیا ہے, تو آپ کے ایسے سلسلے میں آباد کے اوپر کوئی دباؤ ڈالیں تاکہ ان کو ٹھیک کریں, ان کو درست کریں, مرمت کریں. کیا دیکھیں میں نے خود میڈیا میں دیکھا کہ کراچی میں وزیر اطلاعات سندھ شہزین میمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.